14ویں صدی کا زمانہ تھا کہ ترک سرزمین پر ایک مسلمان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا نام عادل تھا، جو نیک، سخی اور انصاف پسند تھا۔ اپنی فوج کا سپہ سالار تھا، بہت سی جنگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا کر فتح کا تاج سر پر سجا چکا تھا۔ بادشاہ عادل کی ایک بیٹی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کا نام شہزادی گلنار تھا۔ گلنار خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھی اور حکومتی معاملات میں اپنے والد کو مفید مشورے بھی دیتی، جن پر عمل کر کے بادشاہ کو بہت فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ ترک سرزمین پر ملحقہ ایک ہندو ملک دیو گڑھ تھا، جس پر رام چندر کرشن نام کا راجا حکومت کرتا تھا۔ دیو گڑھ طاقت اور فوج کے اعتبار سے ترکوں سے آگے تھا۔ راجا رام چندر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام راجویر تھا، جو کہ خوبصورت اور بہادر جنگجو تھا۔ دونوں ملکوں کے آپس میں تعلقات بہت اچھے تھے، مگر دوستی دشمنی میں اس وقت بدلی جب راجا رام چندر ایک مرتبہ راجویر کے ساتھ سرکاری دورے پر ترک تشریف لایا۔ دوران ملاقات راجویر نے شہزادی گلنار کو دیکھ لیا اور اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ ترک دورے سے واپس جانے کے بعد راجویر گلنار کی محبت کا روگ اپنے دل کو لگا بیٹھا تھا اور ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا۔ جب راجا رام چندر کو اپنے بیٹے کی اس کیفیت کا پتہ چلا تو اس نے بادشاہ عادل سے شہزادی گلنار کا رشتہ مانگا۔ مذہبی اختلافات کی وجہ سے بادشاہ عادل نے انکار کر دیا۔ راجویر نے جب انکار سنا تو اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور ساتھ ہی دونوں ملکوں کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ راجا رام چندر کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، لہٰذا اپنے بیٹے کی زندگی بچانے اور اس کی ضد پوری کرنے کے لیے راجا رام چندر نے اچانک ایک بڑی فوج کے ساتھ ترک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ رام چندر کی فوج نے ترکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ عادل نے جب اپنی پسپائی دیکھی تو اپنی بیٹی گلنار اور چند سو سپاہیوں کے ساتھ محل کے خفیہ دروازے سے باہر نکل گئے۔ بغیر رکے 2 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد ایک جنگل میں بسیرا کر لیا۔ ترک سپاہیوں نے جنگل میں لکڑی کا ایک گھر بنایا جس میں بادشاہ اور شہزادی گلنار نے قیام کیا۔ بادشاہ بہت دکھی اور پریشان تھا۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی مگر شکست اس کو ہضم نہ ہو رہی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی گلنار اپنے باپ کی پریشانی کو بھانپ گئی۔ بادشاہ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی، میں اپنا ملک اور اپنا مقام واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دیو گڑھ کو تباہ اور رام چندر کو موت کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ سب کیسے کروں۔ گلنار نے کہا، ابا جان، مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ میں اپنی جان پر کھیل کر آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس دلواؤں گی۔ اگلے دن گلنار نے اپنے والد کو ایک منصوبہ بتایا جسے سن کر بادشاہ غمگین ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بیٹی، یہ کام بہت مشکل اور خطرناک ہے، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ گلنار نے کہا، ابا جان، ویسے بھی ہم اپنا سب کچھ گنوا چکے ہیں اور اب کتنے دن اس جنگل میں رہیں گے؟ اگر ہم سوچتے ہی رہے تو ہماری بچی کچی دولت اور میرا حسن و جمال ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ابھی سے یہ کام کرنا پڑے گا، اور اپنے مقصد پر کام شروع کر دیا۔ بادشاہ نے بھیس بدلا اور چند سپاہیوں کے ہمراہ ایک تیسرے ملک افغانستان چلا گیا۔ ملک افغانستان خطے میں سب سے طاقتور اور بڑا ملک تھا، جس پر سلطان علی الدین کی حکومت تھی۔ یہ سلطان بوڑھا ہو گیا تھا مگر اس میں چستی اور طاقت جوانوں جیسی تھی۔ یہ حسن پرست تھا اور ہر خوبصورت عورت کو کسی بھی قیمت پر خرید لیتا اور اس کے ساتھ دھوم دھام سے شادی کرتا۔ سلطان علی الدین کے پاس ایک طاقتور فوج تھی جو کسی کو بھی شکست دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر بادشاہ عادل نے اپنی بیٹی کو استعمال کر کے بازی کھیلنے کا فیصلہ کیا، جس کی منصوبہ بندی بھی شہزادی گلنار نے ہی کی تھی۔ بادشاہ عادل بھیس بدل کر ملک افغانستان کی ایک انسانی منڈی میں اپنی خوبصورت بیٹی کو لے کر چلا گیا۔ منڈی کے مالک کا نام پٹھان تھا، جو ہر آنے والی لونڈی اور بکنے والی عورت کی قیمت کا تعین اس کے حسن و جمال کے حساب سے کرتا تھا۔ پٹھان نے گلنار کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایک موٹی رقم کمانے کا فیصلہ کیا اور گلنار اور اس کے باپ کو سلطان علی الدین کے دربار میں لے گیا۔ علی الدین کو گلنار پسند آ گئی۔ اس نے اس کے باپ کو اس کے وزن کے برابر سونا دے کر خرید لیا۔ گلنار کے باپ نے سونا واپس کر دیا اور کہا، اگر گلنار کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھے شکست دینا ہوگی۔ اپنی فوج کے سپہ سالار کو میرے مقابلے میں لاؤ۔ اگر وہ مجھ سے جیت گیا تو گلنار کی شادی آپ سے کر دوں گا، اور وہ ہار گیا تو فوج کی باغ دوڑ میں سنبھالوں گا۔ سلطان علی الدین کو اپنے سپہ سالار پر بڑا مان اور یقین تھا،
اس نے سوچا سونا بھی بچ جائے گا اور لڑکی بھی مل جائے گی، لہٰذا سلطان نے شرط قبول کر لی۔ میدان سج گیا اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ بادشاہ عادل نے سلطان علی الدین کی فوج کے سپہ سالار کو شکست دے دی اور یوں بادشاہ عادل اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ اسے اپنی منزل بہت قریب دکھائی دینے لگی۔ سلطان علی الدین دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اسے ایک بہادر سپہ سالار اور ایک خوبصورت عورت دونوں مل گئے ہیں، مگر وہ پریشان تھا کہ آخر یہ ہے کون، اتنا بہادر سپاہی اپنی بیٹی کو لے کر در بدر کیوں پھر رہا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے۔ سلطان علی الدین نے بادشاہ عادل سے اس کے بارے میں پوچھا تو بادشاہ عادل نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میں ترک فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ ہمارے ملک پر راجہ رام چند نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے، ہمارا بادشاہ فرار ہو گیا ہے اور میں بھی اپنی اور اپنی بیٹی کی جان بچا کر وہاں سے فرار ہو کر آیا ہوں۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں کب دنیا سے رخصت ہو جاؤں، لہٰذا میں آپ کے ملک میں اس مقصد سے داخل ہوا کہ یہ بھی مسلمانوں کا ملک ہے اور میں کسی نیک انسان سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے اسے در بدر بھٹکنے سے بچا لوں، مگر میری خوش قسمتی کہ میں آپ کے دربار میں آ گیا اور اپنی بیٹی کی خاطر ہی میں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے۔ علی الدین درد بھری داستان سن کر غمزدہ ہو گیا اور اپنے وعدے کے مطابق اسے اپنی فوج کا سربراہ بنا دیا اور گلنار سے 1 مہینے کے بعد شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ سلطان علی الدین نے ارد گرد کے تمام ملکوں کے بادشاہوں اور راجوں کو شادی میں شرکت کی دعوت دی۔ بادشاہ عادل اپنے مقصد میں مزید کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اسے راجہ رام چند سے اپنا بدلہ پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے مقصد کے مطابق شہزادی گلنار نے دیو گڑھ کے راجکمار اور اپنے عاشق راجویر کو ایک خط لکھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ ترک شہزادی گلنار تمہیں محبت بھرا سلام کہتی ہے۔ میرا باپ بہت ظالم ہے جو ہماری محبت کا دشمن ہے۔ اس بگوڑے نے اپنا ملک تو برباد کر ہی لیا مگر مجھے بھی در بدر کر دیا۔ اس نے مجھے افغانستان کے بوڑھے سلطان علی الدین کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور جلد ہی میری اس بوڑھے سے شادی ہو جائے گی جو میری مرضی کے خلاف ہے۔ اگر اب بھی تم مجھے چاہتے ہو تو مجھے شادی میں شرکت کے بہانے سے لینے آ جاؤ۔ شادی کے دن جب تم آؤ گے تو میں تمہیں محل کے عقب والے دروازے پر سورج غروب ہونے کے بعد ملوں گی۔ آگے جانے کی تیاری تم خود کر کے رکھنا۔ تم ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ جب شادی والے دن تم آؤ تو سرخ لباس زیب تن کر کے آنا، میں سمجھ جاؤں گی کہ تم مجھے لینے آئے ہو۔ لہٰذا شادی کا دن بھی آ گیا اور بہت سارے راجوں مہاراجوں کے ساتھ راجویر بھی سرخ لباس زیب تن کر کے آیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ راجویر مجھے لینے آیا ہے۔ 3 دن شادی کی تقریبات چلتی رہیں۔ راجے مہاراجے رخصت ہونے لگے۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد جب رات کو سلطان علی الدین گلنار کے کمرے میں گیا تو گلنار وہاں موجود نہ تھی۔ کافی تلاش کرنے کے بعد بھی گلنار نہ ملی تو سلطان علی الدین نے اس کی کنیز سے سختی سے پوچھا تو کنیز نے بتایا کہ گلنار کو ملک دیو گڑھ کا راجکمار زبردستی اٹھا کر اپنے ملک لے گیا ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے ہی گھر میں گھس کر میری عزت پر ہاتھ ڈالا، میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ سلطان نے اپنا ایک ایلچی بھیجا کہ وہ جا کر پیغام دے کہ گلنار کو واپس کر دو ورنہ جنگ کی تیاری کرو۔ ایلچی کو راستے میں بادشاہ عادل کے سپاہیوں نے اپنے منصوبے کے تحت قتل کر دیا اور سلطان علی الدین کو پیغام دیا کہ ہم گلنار کو واپس نہیں کریں گے اور نہ ہم جنگ سے ڈرتے ہیں۔ سلطان علی الدین اپنے ایلچی کی موت اور 2 ٹوک جواب سن کر غضبناک ہو گیا۔ ادھر سپہ سالار عادل نے سلطان علی الدین سے کہا کہ ہمارے پاس بہادر فوج ہے، ہمیں دیو گڑھ پر حملہ کر کے اپنی عزت کو واپس لانا چاہیے۔ لہٰذا سلطان علی الدین نے سپہ سالار عادل کی سربراہی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ دیو گڑھ پر حملہ کر دیا۔ اچانک اتنی بڑی فوج دیکھ کر راجہ رام چند چونک گیا، اسے اپنی شکست واضح دکھائی دینے لگی۔ وہ اس اچانک حملے کی وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا، لہٰذا معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ راجویر بتائے بغیر گلنار کو بھگا کر لے آیا ہے، جسے واپس لینے کے لیے یہ فوج حملہ کرنے آئی ہے۔ راجہ نے اپنے بیٹے راجویر سے کہا کہ گلنار کو واپس کر دو ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ راجویر نے کہا میں گلنار کو واپس نہیں کروں گا بلکہ مقابلہ کروں گا، ہمارے پاس بھی بہادر فوج ہے جو انہیں شکست دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر راجویر کمرے سے باہر نکل گیا مگر گلنار ابھی بھی وہیں موجود تھی۔ راجہ نے کہا یہ سب تم نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے اور میرے بیٹے کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اسے مہرہ بنا کر استعمال کیا ہے، لیکن یاد رکھو میں یہ جنگ نہیں ہونے دوں گا اور تمہیں واپس کر کے تمہارے منصوبہ بندی کو ناکام کر دوں گا۔ لہٰذا راجہ نے اعلان کروا دیا
ہم گلنار کو واپس کرنے پر تیار ہیں، مگر سپہ سالار عادل نے کہا کہ ہمیں گلنار کے ساتھ ترک سرزمین اور تمہارے بیٹے کا سر بھی چاہیے۔ راجا نے شرط ماننے سے انکار کر دیا اور مقابلے کی تیاری شروع کر دی اور جوابی حملہ کر دیا۔ سپہ سالار عادل نے کئی حملے کیے مگر ناکام رہا۔ دیو گڑھ کا راجا ایک مضبوط قلعہ میں رہتا تھا جسے فتح کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے مگر قلعہ فتح نہیں ہوا۔ پھر سپہ سالار عادل نے سلطان علی الدین سے کہا کہ میں اس جگہ کے چپے چپے سے واقف ہوں اور قلعہ کے خفیہ دروازے کا مجھے علم ہے۔ ہمیں اس دروازے سے داخل ہو کر چپکے سے حملہ کرنا چاہیے۔ قلعے کے اندر سے شہزادی گلنار پل پل کی خبر پہنچا رہی تھی۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں انہوں نے قلعے کی خفیہ رستے سے داخل ہو کر اچانک حملہ کر دیا۔ فوج نے قلعہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ راجا رام چند کمزور ہونے کی وجہ سے جلد ہی شکست سے دوچار ہو گیا۔ سپہ سالار عادل نے اپنی بیٹی گلنار کو حاصل کر لیا اور راجویر اور رام چند کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ سلطان علی الدین بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ سپہ سالار عادل نے تمام مال غنیمت فوج میں برابر تقسیم کر دیا۔ فوج نے سپہ سالار عادل کا انصاف اور سخاوت، حسن سلوک اور بہادری دیکھ کر سلطان علی الدین کے تخت کا صحیح حقدار مان لیا اور انہیں سلطان کا تخت سنبھالنے کی درخواست کی، اور یوں سپہ سالار عادل سلطان عادل بن گیا اور اپنی بیٹی کی ذہانت اور منصوبہ بندی پر عمل کر کے پہلے سے کئی گنا بڑے ملک کا سلطان اور بہادر فوج کا سپہ سالار بن گیا۔ اس نے اپنا کھویا ہوا کئی گنا اضافے کے بعد واپس حاصل کر لیا تھا۔